ابھی ہم کرتے ہیں بہت سارے کام ہم عملی کرتے ہیں، مثلا امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ نہیں کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر جو ہوا وہ ہم کرتے ہیں سارا کچھ۔ امام حسین علیہ السلام پہ تلواریں چلی، ہم اپنے اوپر تلواریں لگا لیتے ہیں، اس دید سے کہ امام پر تلواریں چلی ہیں تو ہم گویا سنت امام حسین ادا کر رہے ہیں۔ امام پہ خنجر چلے، ہم خنجر اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ امام کو بیڑیاں لگیں، امام کے خاندان کو ہم بیڑیاں لگا لیتے ہیں۔ عزیز من ایمان، یہ امام حسین نے تو نہیں کیا، امام حسین کے ساتھ ہوا۔ خنجر امام حسین پہ چلے، تلواریں امام حسین پہ چلیں، رسیاں اور بیڑیاں امام حسین کو باندھی گئی، خیموں کو لوٹا گیا۔ یہ امام نے نہیں کیا، یہ امام کے ساتھ ہوا۔ شیعہ وہ نہیں تکرار کرے گا جو امام کے ساتھ ہوا، شیعہ نے وہ تکرار کرنا ہے جو امام نے کیا۔ متوجہ ہوتا ہے، بند ماتم کر رہا ہے، مار رہا ہے خود کو، بھائی کیوں مار رہے ہو؟ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوا ہے ان کو، مار کیوں رہے ہیں؟ یہی کڑیاں تھی، میں بعض مجلسوں میں کہتا ہوں آگ کا ماتم کرتے تھے مومنین، یا جیسے زنجیر کا ماتم۔ پھر بعض مراجع نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب اس کو بند کر دو، کیونکہ بعض اوقات بعض چیزیں اس زمانے میں لوگوں کو امام حسین کی طرف متوجہ کر رہی تھی، ہم کرتے تھے۔ زنجیر کا ماتم، اس کی بھی یہی ایک کڑی تھی، ویسے کوئی آتا نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو چھریاں اٹھا کے خود کو مار رہے ہیں، ایک یونیک چیز ہے نا، کون مارتا ہے خود کو چھری؟ کون اپنا خون نکالتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بحار الانوار للعلامہ المجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 45 ہے، یہ جلد نمبر 45، چاپ دار احیاء التراث العربی۔ میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 115 میں۔ یہ بڑا آپ نے سخت جو سوال کیا نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بھی آج یوم شہادت ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان کا کنیہ بھی ام کلثوم ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ام کلثوم جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کنیہ بھی ہے۔ وہ کوفے میں تھے، ابھی اسرا کا قافلہ آیا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، کوفے کے لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے، تم نے ہمیں دعوت دی اور ہماری مدد نہیں کی۔ تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کو سنائی دی کہ آواز، لوگوں ہر طرف سے گریہ کی آواز بلند ہو گئی، اسی دوران گفتگو آواز کی، گریہ کی آواز اور چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی۔ فَإِذَا أَتَوْهُمْ بِرُؤُوسٍ يُقَدِّمُهُمْ رَأْسُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کا سر آ گیا۔ زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے چہیتے بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قرۃ عین النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیزے پہ، بنی امیہ کا لشکر ان کا سر مبارک، ان کے ساتھ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، حضرت عباس علیہ السلام، یہ سر آ رہے، لیکن سب سے آگے جو سر ہے امام حسین علیہ السلام ہے۔ وہ رأس زہری قمری، وہ پھول جیسا سر شریف، قمری چاند جیسا سر تھا، اشبہ الخلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ ترین چہرہ تھا امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سر مبارک نیزے پہ۔ وَلَحْيَتُهُ كَسَوَادِ السَّبْجِ، داڑھی بھی ان کی سیاہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر ان کی 57 سال تھی۔ اچھا، وَوَجْهُ دَارَةٌ قَمَرٌ طَالِعٌ وَالرُّمْحُ تَلْعَبُ بِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، چہرہ ان کا بالکل چاند کی طرح خوبصورت، شہادت کے بعد بھی اسی طرح چمک رہے ہیں، اور وہ جو ہے ان کا سر نیزے پر ہے۔ نیزہ، وہ جس شخص کے آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے نا، وہ کبھی دائیں طرف کر رہا ہے اس کو، کبھی بائیں طرف کر رہا ہے۔ اچھا، فالتفت زینب الی زینب فرأت رأس اخیہا، زینب سلام اللہ علیہ نے منہ کیا، دیکھا، ایک دفعہ دیکھا کہ بھائی کا سر ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے۔ فنتحت جبینہا بمقدم المحمل، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے سر مبارک محکم مارا ہے، زور سے مارا ہے۔ وہ محمل تھا نا، جو اونٹنی سواری جو تھی نا، دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ان کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے سر کو محکم مارا ہے، وہاں پہ جو محمل تھا، اونٹنی کا جو زین ہے، اس پہ زور سے مارا ہے، وہ بہت مضبوط لکڑ کی ہوتی ہے۔ حتی رعینا الدم یخرج من تحت قناعها، ہم نے دیکھا کہ ان کے پردے کے، وہ پردہ تھا چہرے پہ، اور قناع تھا، اور روپوش تھا، ان کے نیچے سے وہ خون، ہم نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا خون نکل رہا ہے۔ اچھا،
اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں میرے پاس، اور پھر ان کے نوحہ انہوں نے پڑھا یہاں پر، یا ہلالا لما استتم کمالا غاله خسف فابدأ غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار سليبا يا أخا لو ترى عليا لدى الأسر مع اليتيم لا يطيق وجوبا كلما أوجعوه بالضرب ناداك بذل يفيض دمع السكوبا يا أخي ضمه إليك وقربه وسكن فعاده المرعوبا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. یہ بڑے اشعار ایسے ہیں، دل کو چیرنے والے اشعار ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے چاند، ابھی آپ کے غروب کا وقت نہیں آیا تھا، آپ کو جو ہے گرہن لگی ہے، آپ کو گرہن لگی ہے میرے دل کے پیارے، اے میرے حسین. مجھے یہ بھی دل دیکھنا تھا میرے بہن زینب کو کہ یہ میرے مقدر میں ہے کہ آپ کا سر شریف اس طرح آ رہا ہے. تو یہ اشعار ہے میرے آپ کی بیٹی فاطمہ یہاں پر ہے، اس کی دل غم سے پٹی جا رہی ہے، اپنی بیٹی سے بات کریں آپ. یہ آپ کا بیٹا علی سجاد علیہ السلام ہے، وہ بڑے غم میں ہیں، ان سے بات کریں. تو اس طرح یہ جملات ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور ان کے سر سے خون بہتا جا رہا ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے. یہ کتاب دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام، تألیف مرزا حسین النوری الطبری، چاپ دار البلاغہ. یہاں پر میرے محترم ناظرین آپ کو صفحہ نمبر 200 میں لے کے چلتے ہیں. یہاں پر ایک طویل روایت ہے. ایک نصرانی تھا، اس نے آ کے ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اہل بیت کو خواب میں اس طرح دیکھا ہے. وہ اپنا ایک لمبا خواب بیان کرتا ہے. اس کے خواب میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے میں بڑی بڑی آپ کی پھوپھی زینب ہیں، آپ ہیں، اور آپ لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. تو وہ بہت طویل واقعہ ہے. وہ اپنا خواب اس امام زین العابدین کو علیہ السلام کو سنایا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ مرکب آئے، تو اس میں بہت ساری خواتین تھے. ایک خاتون سب سے زیادہ غمزدہ تھی، اور وہ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کہہ کے پکار رہی تھی کہ میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسین. تو اس کا واقعہ جب سنا امام زین العابدین علیہ السلام نے، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، میں وہ 2-3 صفحات کا واقعہ میں سب کو نہیں سنا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ مصائب سنے تو امام زین العابدین علیہ السلام سید السجاد علیہ السلام طالع قام على طوله ونتح الجدار البيت بوجهه فكسر انفه وشج راسه وسال دمه على صدره. امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور وہاں دیوار پہ اپنا سر زور سے مارا ہے، مصائب سن کر، اپنی نانا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اپنی بہنوں کے مصائب سن کر. تو انہوں نے اپنا سر زور سے دیوار پہ مارا ہے، سر ان کا پٹ گیا ہے، ان کا خون جاری ہوا ہے، ان کے چہرے مبارک پر، ان کے سینے پر خون جاری ہوا ہے. اچھا، یہ اس کے علاوہ اور بھی ہے ہمارے پاس دلائل کہ، لیکن یہ کافی ہے آپ کے سوال کے لیے اتنا ہی. یہ جو خون کا ماتم ہوتا ہے، اس کی اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، تم بے غم کا اظہار کرو، بے قراری کا اظہار کرو. یہ بے قراری کا اظہار جو ہے اس کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے. جیسے بالوالدین احسانہ، اس کا ایک خاص طریقہ نہیں. اگر کوئی زینہ زنی کرتا ہے اچھی بات ہے، کوئی زینہ زنی نہیں کرتا، زنجیر مارتا ہے، وہ بھی اچھی بات. اگر واقعی اسی غم میں کرتا ہے، جو دکھاوے میں کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، وہ اللہ دلوں کا راز اللہ جانتا ہے، دلوں کا راز اللہ جانتا ہے. جو مثلا تدبیر کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، وہ اگر اسی نیت سے کرتا ہے کہ ہم غم امام علیہ السلام ہم پہ اتنا باری ہے، ہم پہ اتنا باری ہے یہ غم کہ ہم اس غم میں ہم سے تحمل نہیں ہوتا، مولا کے غم سن کر ہم تحمل نہیں ہوتا، ہمیں مارنا پڑتا ہے ہمیں. اور ہوتا ہے انسان کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ وہ اپنا چین ہو جاتے ہیں، وہ ایک زنجیر مارتے ہیں یا قمہ مارتے ہیں. کوئی انسان اس میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن
جو جائز چیز ہے انسان کر سکتا ہے. مثلا میں چہرے پہ تپڑ مارتا ہوں, ایک جائز چیز ہے, یا میں سر پہ زنجیر ماروں, یا سر پہ مٹکا ماروں, یا سر پہ ایسی چیز ماروں کہ میرے سر سے خون جاری ہو, یہ کوئی حرام نہیں ہے. جہاں تک ضرر کی بات ہے, اس سے ضرر نہیں ہوتی میرے عزیزوں. مثلا سینہ زنی کرو نا, میں 1000 دفعہ بھی سینہ ماروں, اس سے انسان کو ایسی ضرر نہیں ہوتی بھئی انسان کو اس میں نقصان ہوتا ہے. یا انسان کے پشت سے خون جاری کریں, اپنے پشت سے خون جاری کریں, پیٹھ سے, اس سے انسان کو ضرر نہیں ہوتا.